بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ حیض کا خون کیا ہے اور یہ عورتوں اور نئی جوان ہونے والی لڑکیوں کو کیوں آتا ہے؟ عام طور پر حیض کا خون سیاہی مائل سرخ رنگ کی ایک رقیق پتلی شے ہوتی ہے۔ یہ خون نکلنے پر جمتا نہیں ہے اور عام خون سے وزن میں ہلکا ہوتا ہے۔ نیز اس خون میں ایک خاص قسم کی بو ہوتی ہے۔ اس خون میں کوئی زہریلا مادہ بھی نہیں ہوتا، لیکن کسی بیماری کے سبب اس میں سمیت یعنی زہریلا پن شامل ہو جانے پر بدبو پیدا ہو جانا، رنگت بدل جانا یا پھیپھڑے اور قطلے پیدا ہو جانا عین ممکن ہے۔ بعض عورتوں کا خون غلیظ گہرے سرخ رنگ کا ہوتا ہے، کبھی لیسدار خون بھی آنے لگتا ہے۔ ایک بار کے حیض میں خون کی مقدار عورت کی صحت اور رہن سہن کے اعتبار سے کم و بیش ہوتی ہے۔ زیادہ محنت مشقت کرنے والی عورتوں میں کم اور زیادہ عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنے والی عورتوں میں حیض کے خون کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح گرم ملکوں میں زیادہ اور سرد علاقوں میں کم ہوتی ہے۔ ایک بار کے حیض میں خون کی مقدار اوسطاً 3 اونس 8 تولہ سے لے کر 7-8 اونس تک ہوتی ہے۔ تندرست عورتوں میں حیض کا خون ہر ماہ بالعموم 3 دن سے لے کر 10 دن تک بغیر کسی درد اور خاص تکلیف کے آتا رہتا ہے اور ایک دستور کے مطابق توازن برقرار رہتا ہے۔ بعض عورتوں میں 3 دن سے کم بھی دیکھا گیا ہے اور ان کے بچے بھی پیدا ہوئے ہیں۔ ایک حیض سے دوسرے حیض کا درمیانی وقفہ بالعموم 28 دن یا 4 ہفتے ہے، مگر کسی کو 2-4 دن کم و بیش بھی ہو سکتا ہے، جس میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا۔ لڑکی کو حیض کی شروعات اس کے بالغ ہو جانے کی علامت اور بچہ پیدا کر سکنے کی صلاحیت کی نشانی ہے۔ حیض کا باقاعدہ آتے رہنا عورت میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ حیض شروع ہو جانے کے بعد 45 سال تک اور بعض کو 50 سال تک جاری رہنے کے بعد اولاً کچھ عرصہ بے ترتیب اور کم و بیش ہوتا رہتا ہے، پھر بند ہو جاتا ہے۔ بعض اچھی صحت والی عورتوں کو 50 سال کے بعد تک بھی حیض کی آمد اور بچوں کی ولادت جاری رہتی ہے، مگر ایسی عورتوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ تقریباً 10% عورتوں کا حیض عمر طبی سے چند سال پہلے 40 سال یا 42 سال کی عمر میں ہی بند ہو جاتا ہے۔ حیض بند ہو جانے کے بعد عورت میں استقرار حمل کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے حیض بند ہو جانے کے بعد کے زمانے کو نا امیدی ایام یاس کہا جاتا ہے، مگر عورت کے اندر نفسانی خواہش باقی رہتی ہے۔ جب عورت کو حمل ٹھہر جاتا ہے تو حیض آنا رک جاتا ہے، پھر یہی خون بچے کی تخلیق میں صرف ہوتا ہے۔ حیض کے خون کے علاوہ بھی ماں کا خون بچے کی تکمیل میں صرف ہوتا ہے، مگر شاذ و نادر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ زمانہ حمل میں بھی ہر ماہ حیض کا خون نظر آتا ہے اور اس صورت میں بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بچے کی ولادت کے بعد کسی عورت کو جلد ہی دوبارہ حیض شروع ہو جاتا ہے اور کسی کو دودھ پلانے کی پوری مدت یعنی 2.5 سال تک بند رہ کر پھر جاری ہو جاتا ہے، مگر دودھ پلانے کے زمانے میں بھی جب کہ حیض بند ہو پھر بھی استقرار حمل عین ممکن ہے۔ سنیاس آنے پر جب بتدریج حیض آنا بالکل موقوف و بند ہو جاتا ہے تو عورتوں کے اعضائے تناسل میں کچھ تبدیلیاں اور تغیرات بھی رونما ہو، پستان و خصیت الرحم سکڑ جاتے ہیں، جسم میں فریبی یعنی موٹا پن آ جاتا ہے۔ بعض عورتوں کے مونچھوں اور داڑھی کی جگہ پر بال نکل آتے ہیں، کسی کے بدن کی حدت بڑھ جاتی ہے، ٹھنڈی ہوا ٹھنڈی چیزوں کی خواہش ہوتی ہے، کچھ خواتین کو اختلاج قلب کی شکایت ہو جاتی ہے، بدن میں اعضاء شکنی، چڑچڑا پن اور کچھ عرصہ چکر آ کر پھر حالت نارمل ہو جاتی ہے۔ حیض کے دنوں میں کچھ باتوں کی احتیاط ضروری ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر حیض کے دنوں میں جماع سے قطعاً پرہیز کرنا چاہیے کہ ہر مذہب میں اس کی ممانعت ہے اور اسلام میں حرام ہے۔ اس حالت میں صحبت کرنے سے عورت و مرد دونوں کو ہی امراض خبیثہ لاحق ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کیول تربت اپنی کتاب سیکس تکنیک میں صفحہ نمبر 47 پر لکھتا ہے کہ ماہواری کے دوران مباشرت کرنا کوئی برائی پاپ یا جرم نہیں ہے اور نہ اس سے جسمانی صحت و حسن برباد ہوتا ہے۔ ڈاکٹر موصوف کا یہ قول بالکل غلط ہے۔
हर मजहब में और मेडिकल साइंस में इसको मना और मुजर बताया गया है, जिससे आइंदा बच्चों की पैदाइश में रुकावट और मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं। नंबर 2, हैज की हालत में हर किस्म की सर्दी, ठंडे पानी से गुस्ल, बारिश में भीगने, दरिया में नहाने और सर्द हवा के झोंकों से भी अपने आप को महफूज रखना चाहिए, वरना खून हैज मुंजमद होकर कई किस्म की खराबियां और तकलीफें पैदा कर सकता है। हैज के वक्त पेड़ों, कमर और टांगों में शिद्दत का दर्द होने लगता है। नंबर 3, हैज की हालत में ठंडे मशरूबात, आइसक्रीम, लस्सी, तरबूज, खट्टे फल ना खाए जाएं, इनसे भी नंबर 2 वाली तकालीफ पैदा हो सकती हैं। नंबर 4, हैज के जमाने में तेज हरकत, उछलने कूदने, दौड़ने, तेजी से जीना उतरने चढ़ने में, बोझ उठाने और रंजो गम से भी परहेज करना चाहिए। नंबर 5, अय्याम हैज में जिस्मानी सफाई का भी खास ख्याल रखना चाहिए। खून जज़ब करने के लिए साफ कपड़े की गद्दी या पैड इस्तेमाल करें, गंदे कपड़ों की गद्दी इस्तेमाल न करें। गर्मी के दिनों में पसीना की बदबू दूर करने के लिए साफ कपड़े को पानी में डुबोकर फिर निचोड़कर बदन को अच्छी तरह पोंछकर साफ कपड़े बदल लें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, बल्कि यही बेहतर है। लड़की बालिग होती है तो उसके आज़ा, बदन में, रहन सहन और आदात में मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां पैदा हो जाती हैं। पिंडलियां और बाजू गोल हो जाते हैं, चेहरा चमकने लगता है, पिस्तान धीरे धीरे बढ़कर कमोबेश 2 साल में निस्फ गेंद की तरह हो जाते हैं। शर्मगाह के इर्द गिर्द बाल पैदा हो जाते हैं, बगलों में भी बाल निकल आते हैं। जिस्म में इन तब्दीलियों के साथ मजाज भी बदल जाता है। बचपने का छिछोरापन, जिसको अल्ठरपन भी कहते हैं, दूर होकर खुद ब खुद शर्मो हया पैदा हो जाती है। अजनबी मर्दों से झिझकने और कदरे डरने लगती है, मगर बनाओ सिंगार का शौक, अच्छे कपड़े, जेवरात और हुस्न अफजा चीजों की ख्वाहिश बढ़ जाती है। और अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, दिल में दुल्हन बनने की ख्वाहिश भी अंगड़ाइयां लेने लगती है, मगर फितरी शर्मो हया के सबब वो इसका इजहार नहीं करती। अब इस बालिग लड़की के खुशियातुर्रहम अंडे ओविया खारिज करने लगते हैं, इस्तिकरार हमल की सलाहियत और इस्तिदाद पैदा हो जाती है। बाल्फाज दीगर अब वो लड़की से औरत बनकर मां बन सकने के काबिल हो जाती है। अब इस मुकाम पर माओ सरपरस्तों पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी नूरे नजर बेटी को जिंदगी के अगले नशेबो फराज मुनासिब अंदाज में समझाएं, ऐसे मुतल्लिक जरूरी हिदायतें बताई जाएं और उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इन्हें शर्मो हया की दौलत से माला माल करें। आमीन सुम्मा आमीन।